نوجوانوں کے لیے 100 ارب سے زیادہ کے مختلف سکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں، جس میں ان کی فنی تربیت ہوگی، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی، آئی ٹی سکلز ہوں گے، اس میں ان کے لیے لیپ ٹاپس میں، ان کے لیے کھیلوں کی سہولتیں ہیں، ان کے لیے اسی طرح جو سٹارٹ اپس ان کو دینے کے لیے، وومن انٹرپرینورز کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس ہیں، جن کے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان آبادی کو پازیٹیو انسینٹیوز دے کے اکانومی کا پروڈکٹیو ممبر بنائیں، بجائے یہ کہ وہ جنا ہاؤس جلائیں، بجائے یہ کہ وہ پولرائزیشن کا شکار ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو ہمیں ڈیجیٹل ورکرز بنانا ہے تاکہ وہ سٹارٹ اپس میں جائیں اور فیوچر بل گیٹس پاکستان کے اندر پیدا ہوں، اور اس مقصد کے لیے ہم ان کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اور اسے ہم اس لیے دوبارہ لے کر گئے کہ آج صوبائی حکومتیں بھی این ای سی میں شریک تھیں، تو لہٰذا اب ہم امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں انرجی کنزرویشن کا جو پیکج منظور ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں گی، اور ہم اپنے ملک کے لیے توانائی کی بچت میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ جو قیمتی زر مبادلہ ہے اسے بچایا جا سکے۔ دیکھیے، امریکہ، یورپ، بڑے بڑے ممالک میں جو ہم سے بہت زیادہ خوشحال ہیں، ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، رات کو 10 11 12 بجے تک کمرشل ایریا کھولنے کی وہ بھی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یورپ میں جائیں 6 بجے نہیں تو حد 8 بجے ان کے تمام کمرشل ایریاز بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چاہے آپ چین میں چلے جائیں، چاہے آپ ملیشیا میں چلے جائیں، چاہے آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، کوئی ہماری طرح کی غیر ذمہ دارانہ لائف سٹائل نہیں گزارتا کہ جس میں آپ رات 1 بجے تک تمام تجارتی مراکز کھلے رکھیں اور اپنے ملک کا قیمتی زر مبادلہ جو ہے اس کو اپنی دکانوں میں بلبوں کی صورت میں جلائیں۔ پانچویں، اور اسی انرجی کے اندر جیسے میں نے کہا ایک طرف ایفیشنسی ہے، دوسرا گرین انرجی کو ہم پروموٹ کریں گے جس کی آج منظوری دی ہے، اور سولر انرجی اور ہائیڈل انرجی اور ونڈ انرجی کے منصوبوں کو آگے پروموٹ کیا جائے گا، اور آئندہ ہم کوئی امپورٹڈ فیول کے اوپر نیا منصوبہ توانائی کا نہیں لگائیں گے۔ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ پانچواں ای ہے، جس کے تحت ہم ملک کے اندر ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں اور خواتین کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انٹرونشنز کریں گے۔ اور ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ کا ہمارا جو ٹیگ لائن ہے وہ وہی ہے جو ایس ڈی جیز کے اندر بھی ہے کہ نو ون از لیفٹ بیہائنڈ۔ ملک کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب کو آگے بڑھنے کے ایک جیسے مواقع نہ ملیں۔ اس میں جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کا ہے، جن میں ہم ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹمنٹس کریں گے تاکہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں پاکستان کے جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں انہیں بھی ہم اپنے نیشنل ایوریج کے قریب لے کر آ سکیں۔ نوجوانوں کے لیے 100 ارب سے زیادہ کے مختلف سکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں، جس میں ان کی فنی تربیت ہوگی، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی، آئی ٹی سکلز ہوں گے، اس میں ان کے لیے لیپ ٹاپس میں، ان کے لیے کھیلوں کی سہولتیں ہیں، ان کے لیے اسی طرح جو سٹارٹ اپس ان کو دینے کے لیے، وومن انٹرپرینورز کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس ہیں، جن کے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان آبادی کو پازیٹیو انسینٹیوز دے کے اکانومی کا پروڈکٹیو ممبر بنائیں، بجائے یہ کہ وہ جنا ہاؤس جلائیں، بجائے یہ کہ وہ پولرائزیشن کا شکار ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو ہمیں ڈیجیٹل ورکرز بنانا ہے تاکہ وہ سٹارٹ اپس میں جائیں اور فیوچر بل گیٹس پاکستان کے اندر پیدا ہوں، اور اس مقصد کے لیے ہم ان کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور تقریباً 60,000 انٹرنشپس کا پروگرام آلریڈی لانچ ہو چکا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں انڈسٹریل ٹریننگ دے کے ہم جاب ریڈی کریں۔ تو یہ سارے انیشیٹو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بنیاد فراہم کریں گے، اور اسی پر تمام صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس 5E فریم ورک کو اپنے پیش نظر رکھیں جب اپنے ڈیولپمنٹ کے پروگرام بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی
ضرورت آج ہم نے پوری کی ہے. جو پاکستان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی, کوئی ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ نہیں تھا, مجھے یقین ہے کہ اگر اس پر ہم دل جمی سے اگلے 2 سے 3 سال عمل کریں تو ہم نہ صرف ان مشکلات سے نکل آئیں گے بلکہ ایک ایسا مضبوط اور سٹیبل پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جس سے ہم 2047 کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا کیسا ہوگا. اسی سے منسلک جو آج دوسری ہماری پریزنٹیشن تھی NEC کو, وہ تھی 2035 آؤٹ لک, کہ 2035 کی ہماری کیا آؤٹ لک ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے تھے کہ ہم قوم کے سامنے چوائسز رکھیں کہ اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے, جیسے کہ ابھی ہم چل رہے ہیں, جو ہمارے طور طریقے ہیں, اگر انہی کے مطابق ہم چلیں گے تو 2035 تک پاکستان $570 بلین کی اکانومی ہوگی. لیکن اگر ہم ایک ٹرانسفارمیشنل پاتھ پر, ایک ایسپریشنل پاتھ پہ خود کو ڈال لیں جو کہ 6 سے 8% گروتھ کا ہے, تو پھر 2035 تک پاکستان کین بی اے $1 ٹریلین اکانومی, یعنی کہ ہم اپنا حجم ڈبل کر سکتے ہیں. سو چوائس یہ ہے کہ کیا 2035 تک ہم $1 ٹریلین اکانومی بننا چاہتے ہیں, یا 2035 تک ہم $570 بلین کی اکانومی رہنا چاہتے ہیں. لیکن ان دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے بزنس ایز یوزول ماڈل کو فالو کیا تو پاکستان میں غربت کی شرح 2035 تک 40% تک بڑھ جائے گی, اور اگر ہم نے ٹرانسفارمیشنل پاتھ کو فالو کیا تو یہ غربت کی شرح 15% تک گر جائے گی. اب ایسا کرنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی پری ریکوزٹس ہیں جن کو پورا کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلے 10 سال پوری قوم کو محنت کے ساتھ وہ اہداف جو ہم نے 5 E's کے اندر رکھے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کو فوکس کریں, ہم پاکستان پہ فوکس کریں, ہم اپنی انوائرمنٹ کے چیلنجز کو میٹ کریں, ہم اپنے انرجی سیکٹر کو ایفیشینٹ بنائیں, اور ہم اپنے ملک میں اتنے وسائل پیدا کریں کہ جس سے ناہمواری کو ہم دور کر سکیں. یہ کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہوگی کہ ہم اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے اکنامک کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو یقینی بنائیں, کیونکہ جو پالیسیز ہیں وہ 10 سال سے پہلے نتائج نہیں دیتے. اگر ہم T20 کا میچ کھیلیں گے ڈیولپمنٹ میں تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو اب ہمارے پاس سامنے ہیں. تو ہمیں ایک نہایت مستقل مزاجی سے بڑھنا ہے. اسی طرح اگر ہم نے اپنی آبادی کو تعلیم دینی ہے اور مستقبل کے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے تو ہمیں ہر سال تقریباً کتنے 2.5 لاکھ نئے اسکول ایڈ کرنے ہیں. اور اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ رہیں گے تو شاید 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے گزارا چل جائے گا. اب یہ اگر 2.5 لاکھ اسکول آپ نے ہر سال ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے وسائل پیدا کرنے ہیں, ہمیں پیداواری قوم بننا ہے, ہمیں اپنے ٹیکس ریونیوز میں اضافہ کرنا ہوگا, ہمیں ایکسپورٹس میں غیر معمولی اضافہ کرنا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے, ریمیٹنسز کو فروغ دینا ہے. تو آج ہم نے یہ جو آؤٹ لک 2035 NEC کو پیش کی, اس میں دونوں سینیریوز کو پیش کیا, اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے اور میڈیا سے بھی یہ کریں گے کہ یہ چوائسز قوم کے سامنے پیش کی جانی چاہیے. قوم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اس میں ترقی جو ہے وہ آپ کو آپ کے حق کے طور پہ نہیں ملتی. ترقی کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور ترقی کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا, اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے, ہمیں پولرائزیشن سے نکلنا پڑے گا, ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا پڑے گا, ہمیں اپنے ریسورسز کو میکسیمائز کرنا پڑے گا, ان ریسورسز کی اس کو ترجیحی شعبوں کے اندر ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی دسترس میں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہماری دسترس میں ہے کہ ہم 2035 تک $1 ٹریلین 1000 بلین کی اکانومی بن سکتے ہیں,
یا ہم $570 بلین کی اکانومی بن سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم کیا کریں گے, کس طریقے سے اس پر بڑھیں گے, اس کے اوپر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے. اب میں آتا ہوں کہ جو پی ایس ٹی پی, تیسری چیز جو پی ایس ٹی پی ہے, آج این ای سی نے 1100 ارب روپے کی پی ایس ٹی پی کی منظوری دی. 1150, جو کہ ایک پاکستان کے لیے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمارا ایک مائل سٹون ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور پی ایس ٹی پی ہے. 1150 بلین روپیز کی. 2709 نیشنل آؤٹ لے. جی, اور جو وہ نیشنل آؤٹ لے 3 ٹریلین سے زیادہ ہوگا, چونکہ ابھی 2790 میں پنجاب اور کے پی کے 4 ماہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ شامل ہے, چونکہ وہ صرف ابھی 4 ماہ کا دے سکتے ہیں. لیکن اگر پنجاب اور کے پی کا فل اے ڈی پی شامل کیا جائے تو یہ تقریباً 3 ٹریلین سے کراس کر جائے گا. تو اس میں 1150 کی جو فگر ہے ہماری بلین روپیز کی, یہ ایک پاکستان کے لیے آفٹر 2018 جب ہم نے 1000 ارب کی پی ایس ٹی پی بنائی تھی, تو اب دوبارہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم اس تھریش ہولڈ کو کراس کر رہے ہیں کہ 1 ٹریلین سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ بجٹ اوپر جا رہا ہے. لیکن اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے اور انفلیشن بہت ہو گئی ہے, تو یہ شاید یہ جو 1150 ہیں ان کی وہ معاشی طاقت نہیں ہے جو 2018 میں تھی, لیکن نیور دی لیس ہم نے اس کو کراس کیا ہے. اس میں جو نمایاں چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جیسے ہم نے کہا کہ نوجوانوں کو ہماری ترجیح ہے کہ ہم ان پر فوکس کریں. پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور ڈیولپمنٹ بجٹ از گوئنگ ٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہم جب آئے تھے تو ہماری حکومت سے پہلے غالباً 23 ارب روپیہ ریلیز ہوا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, تو ہم نے اس 23 ارب کو اٹھا کے 44